ہمارے آج کے گیسٹ آف آنر اور اس پروگرام کے مین اسپیکر جناب ڈاکٹر علیم خان فلکی، پریزیڈنٹ سوشو ریفارم سوسائٹی آف انڈیا حیدرآباد سے جو تشریف لائے ہیں ہمارے بیچ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور وہ اپنے عنوان سے اپنے خطاب سے نوازیں. جناب علیم فلکی صاحب. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام آج کے صدر نشست ڈاکٹر کہکشاں صاحبہ، بھائی جلیل صاحب، میرے محسن ہمدرد غمخوار محترم جناب طارق فاروقی صاحب، بھائی شجاع صاحب اور تمام بہنوں بھائیوں، بہت بہت شکریہ آپ نے جس عزت سے نوازا. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری جنگ پوری صرف عورتوں کے حقوق کے لیے ہے، اور جو بدقسمتی سے مسلمان سوسائٹی میں کم از کم نہیں دیے جا رہے ہیں. اگرچہ کہ دوسرے مذاہب میں عورت کا مقام 5واں ہے. وہ پہلے وہ بھگوان صدر سر سے پیدا ہوئے، پھر سینے سے، پھر پیٹ سے، لمبی ہسٹری ہے. پھر اس کے بعد جو پاؤں سے پیدا ہوا، اس کے بعد کا درجہ عورت کا ہے، ناپاک، جس سے مکتی نہیں ہو سکتی جس نے شادی کی. لیکن اگر آپ غور کریں گے، اسلام نے عورت کو اتنا بلند مقام دیا تھا، لیکن مسلم سوسائٹی نے، چاہے وہ عربوں کی ہو، چاہے وہ ہماری سوسائٹی تو کیا تھی، ہم افغانستان سے جو آئے وہ سارے بدھسٹ تھے، اور جو یہاں تھے ہم کیا تھے 700-800 سال پہلے، ریڈی ہم تھے، راؤ ہم تھے، دلت ہم تھے، اچھوت ہم تھے، مشرا جی ہم تھے، سو بھی تو ہم تھے. اس وقت پہلے پنڈتوں کے غلام تھے. پنڈت کی پرمیشن کے بغیر کوئی دھرم شاستر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. اب بھی وہی عالم ہے. اب پنڈت نہیں رہا، ہم نے کچھ پنڈتوں کو دوسری جگہ لا کے بٹھا دیا ہے، لیکن عورت کا مقام نہیں بدلا، سوسائٹی ہی نہیں بدلی. قرآن تو اب پہنچ رہا ہے، پہنچا بھی نہیں ابھی تک، تھوڑا تھوڑا پہنچ رہا ہے. کبھی اسرار احمد صاحب، کبھی ذاکر نائک صاحب، کبھی مولانا مودودی. یہ جو تھوڑی موڑی کوششیں ہوتی ہیں، تب بھی ریسٹرکشنز بہت ہیں کہ آپ نیوکلیئر فزکس کے بہت بڑے پروفیسر ہوں گے، آپ ناسا کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہوں گے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں. آپ قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ہمارے پاس آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. ہم نے سمجھے ہی نہیں آ سکتے. تو میری خوش قسمتی کہ ڈاکٹر صاحبہ بھی ہیں، محترمہ زلیخا صاحبہ بھی ہیں، اور کچھ خواتین بھی ہیں میری بہنیں. ہم آپ کی جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور انفارچونیٹلی عورتیں ہی ساتھ نہیں دے رہی ہیں ہمارا. میرا ایک تعارف ہیومر سے بھی ہے. ایک بار مولانا آزاد یونیورسٹی میں میرا لیکچر ہوا، بعد میں لڑکیاں بڑے شوق تھے. ایک بچی نے کہا کہ سر آپ کا لیکچر بہت اچھا تھا، جہیز کے خلاف تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹا تمہاری جنگ ہے، لڑنا پڑ رہا ہے ہم کو. تو بچی زندہ دل تھی، انہوں نے کہا سر آپ کو ہی شوق ہے، والدین سے جو 5-10 لاکھ روپئے مل رہے ہیں وہ بھی روک رہے آپ. تو میں نے کہا بیٹا سنو، کل تمہارے 2-3 بیٹیاں ہو جائیں گے، اور تمہارا شوہر آج کے 90% شوہروں کی طرح ناکارہ نکلے گا، تو تب یہ بچیوں کے لیے تم 50 لاکھ کہاں سے لاؤ گے؟ میں تمہارے کل کے 50 لاکھ بچا رہا ہوں، وہ بہتر ہیں کہ آج کے 5-10 لاکھ بہتر ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سر یو آر رائٹ بول کے. اور میری دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر بھائی میرے ہم عمر ہیں، مجھ سے کچھ زیادہ یا کچھ کم، جو سارے 60+ کے ہیں، یا کم از کم 55+ تو ہیں. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ زندگی جو ایک ون ڈے میچ ہے یا T20 میچ ہے، آخری 2-4 اوور میں جتنے رن بنتے ہیں، جتنے وکٹ نکلتے ہیں، وہی پورے میچ کا فیصلہ کرتے ہیں. اور اب میں بھی اور بیشتر آپ میں سے ہم لوگ آخری چند اوورز میں ہیں. اور یہ جو ریٹائرڈ لائف ہے، یہ لوگ سینسس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دے کانسٹیٹیوٹ 30%، ریٹائرڈ لوگ ابو 50 دے کانسٹیٹیوٹ 30% آف دا ٹوٹل پاپولیشن. مطلب ہے کہ اگر 1 لاکھ کی آبادی ہے تو 30,000 لوگ وہ ہیں جو ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں. اب اگر 1 لاکھ میں 30,000 وہ لوگ ہیں، تو اس میں سے 28,000 کو نکال دیجئے جو بستروں پہ ہیں، جو پوری عمر سوچتے رہے
آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو بھی جاتی ہے تو رہ جاتی ہے، یا مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ پوری زندگی ارادے کرنے میں گزری ان کی۔ پیارے پیارے بچے بہت پیارے پیارے باتیں کرتے ہیں نا، ابو اٹھنے کے بعد ہم جہاز میں بیٹھیں گے، یہ کریں گے، بہت اچھے اچھے پیاری پیاری باتیں ہیں۔ ویسے ہم لوگ بھی جوانی میں بڑے پیارے پیارے باتیں کرتے تھے، بس ایک بار گھر بن جائے پھر دیکھ لینا یہ کر لیں گے، ایک بار یہ ہو جائے، نوکری مل جائے، یہ ہو جائے۔ اس کے بعد بڈھے ہو گئے، بچے ہو گئے، پھر وہ میں گھر بنایا تھا، میں اتنا پیسہ جمع کرایا تھا، یہ سارے باہر رہتے تھے، سارے پیسے سارے گھروں پہ پورا بیگم کا قبضہ ہو گیا، بیٹیوں کا، دامادوں کا، سب اب کچھ بھی نہیں ہے، باہر آ کے شان کر رہے ہیں میں گھر بنایا تھا میں، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں جو موجود ہیں میرے ہم عمر لوگ، یہ آخری 2-3 اوور ہیں، اور آپ ہی لوگ ہیں جو شادی کی بات چیت میں لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے آپ پھوپھا جان بن کے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ خالو جان، میں تایا جان، یہ جو جا کے بات چیت کر کے آ رہے ہیں، یہاں سے جڑ ہے وہ۔ ہر سنت یاد ہے، داڑھی کی سنت یاد ہے، ٹوپی کی سنت یاد ہے، فاتحہ کی، سلام کی، ماتم کی، ہاتھ یہاں باندھنے کی، ہر سنت پہ بحث ہے۔ اللہ کے نبی کی شادی کی بات چیت کی سنت، واٹ از دی، کیونکہ ہمارا آج ٹاپک ہی شریعت کی روشنی میں بات ہوگی آج، تو بات چیت میں آپ کتنی مرتبہ بیٹھ چکے ہیں؟ وہاں پر اللہ کے نبی کی شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا حضرت فاطمہ، جتنی شادیوں کی بات چیت ہوئی ہے، اس سنت کو کبھی زندہ کرنے کا خیال آیا آپ نے اور میں نے جا کے طے کیے ہیں کہ ہماری طرف سے کتنے لوگ ہوں گے، آپ کی طرف سے کتنا گولڈ ہوگا، آپ کی طرف سے کتنے کار ہوں گے، یہ تو سب باتیں کی ہیں آپ نے۔ اللہ کے نبی کی بات چیت کی سنت کسی کو نہیں معلوم، ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو بہرحال یہ تو باتیں تمہیدی تھیں دوستو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں موضوع کے بارے میں تھوڑا ذرا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ زخمی ہوتا ہوں میں، آج صبح میں بھی کافی زخمی ہو کے آئے ہیں، موضوع اچھی طرح سمجھ آئیے، کیونکہ دوستو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس میں کم سے کم 100 عنوانات نکلتے ہیں، اور اس کے لیے کسی خصوصی اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر شخص کو یہاں بلایا جائے تو منیمم 1 گھنٹہ بول سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیسے شادیاں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت لمبا ہر شخص بول سکتا ہے۔ لیکن جتنی گفتگو ہم لوگ پرائیویٹلی ایسی میٹنگوں میں، مسجدوں کے خطبوں میں، بڑے بڑے اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں جتنی بھی سنتے آئے ہیں، آپ گواہی دیں گے کہ آپ اگر 1 گھنٹہ گفتگو کریں گے تو ہم تمام کی نالج میں آپ کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور میں اگر اس پہ کئی گھنٹے بات کروں تو آپ کی نالج میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ اور میں جو کچھ جانتے ہیں ہم سے کہیں زیادہ بہتر وہ جو رکشہ والا یہاں تک لا کے چھوڑ کے گیا ہے، آٹو والا چھوڑ کے گیا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ اصل جو بات تھی وہی سولوشن جو بار بار ہمارے طارق فاروقی صاحب نے کہا کہ ہم حل تلاش کرنے نکلے ہیں، اور حل معلوم ہے، جن کو معلوم ہے وہ بیان کرنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ حل کو کھلے طور پر بیان کریں گے تو مدرسوں کے چندے بند ہو جاتے ہیں، خطیبوں کی نوکری چلی جاتی ہے۔ حل موضوع ہے آج کا، ورنہ ایسے سولوشنز، بالخصوص جہاں پر انٹلیکچوئلس اور ایجوکیٹڈ لوگ جمع ہوں، وہاں 2 گھنٹے کی انتہائی پر مغز لا حاصل گفتگو ہوتی ہے۔ پورے گفتگو میں مشورے اور تبصرے، یہ 2 باتیں یاد رکھیے۔ اگر آج کی محفل آپ کو نشستاً برخاستاً کے زمرے میں شامل نہیں کرنا ہے، یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، تو خدا کے لیے مشورے مت دیجیے، مشورے نہیں۔ یہ جو چاہیے ہوتا ہے نا، کوئی لفظ چاہیے استعمال نہیں کرے گا۔ شادیوں میں سادگی ہونی چاہیے، سادگی سے اختیار کرو۔ اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا نہیں چاہیے، قاضیوں کو یہ کرنا چاہیے، علماء کو دراصل یہ کرنا چاہیے۔ یہ چاہیے، خدا کے لیے مشورے مت دیجیے آپ۔ اور دوسرا، تبصرے مت کیجیے، بالکل نہیں۔ ٹاپک صرف ایک ہے جس کو خزدن نہیں بتایا جاتا ہے۔ سب کی مجبوریاں ہیں، آپ کی بھی مجبوریاں ہیں، میری بھی مجبوریاں ہیں، کیونکہ ایسے جلسوں میں تقریباً طارق بھائی نے بھی اور سب نے شکایت کی ہے، لوگوں کے نہیں آنے کی وجہ بہت صاف ہے دوستو۔ اتنے لوگ جمع ہوئے، یہ تو میری خوش قسمتی ہے،
ورنہ میں بھوپال ہندی ہر جگہ جا رہا ہوں، میں نہیں آ رہے بھائی، لوگ نہیں آنا چاہتے. 15 آدمی بھی آ گئے تو بہت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ دین بیزار ہو گئے، قوم بیزار ہو. ایسا بالکل نہیں ہے. ایک سائیکالوجیکل پرابلم یہ سمجھیے کہ جتنے لوگ ہیں پوسٹر پڑھیں گے، واٹس ایپ پہ پڑھیں گے میسیج، ان کو پتہ ہے کہ جو آدمی آج جہیز پہ تقریر کرنے والا ہے وہ خود اپنے گھر کی اپنی بیٹیوں کی شادی میں کیا کر رہا ہے اس کو پتہ ہے. جو مولوی جمعے کے خطبے میں تقریر کرنے والا ہے، جو واعظ اور جو مرشد جلسے میں تقریر کرنے والا ہے، وہ کتنے شادیوں میں کتنے مریدوں کی شادی میں سب سے پہلے جا کے کھانے والا، اس کو پتہ ہے. اس منبر کا، مسجد کا ہو چاہے جلسے کا ہو، اس کا اعتبار ختم ہو چکا ہے. یہ وجہ ہے لوگ نہیں آنا چاہتے. ایسا نہیں ہے کہ دین سے غافل ہو گئے لوگ، ایسا بالکل نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے مسئلہ، یہ مشورے اور تبصرے رگ رگ میں ہیں. ہر شخص یہی سوچ رہا ہے. ابھی یہاں بھی یہی چل رہا ہوں گا ذہن میں، یہ ہوتا کیوں ہے. اب اگر موقع دیا جائے یہاں پر، ایک آ کے کہے گا کہ طارق فروخی صاحب اصل بات کیا ہے معلوم، اصل یہ ہے. اب سینکڑوں ہیں، اصل یہ ہے، آپ لوگ اس پہ کام کرو. ہر آدمی کے ٹاپک ہیں. 50 آدمی ہیں، 50 ٹاپک شروع ہو جاتے ہیں. دوستو صرف ایک ٹاپک پہ بات کیجیے آج، اور اس ٹاپک کو اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھیے، بہت سمپل ہے. اور وہ یہ ہے دوستو، یہ شادیاں جن کی وجہ سے سوسائٹی مورلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی مکمل برباد ہو چکی ہے. مورلی، اکنامکلی اور پولیٹیکلی مکمل برباد ہو چکی ہے. آپ جانتے ہیں یہ شادیاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتی تو مورلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی آج آپ ہریجنوں سے بدتر نہیں ہوتے تھے. یہ شادی مذہبی مسئلہ ہے، لیکن صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے، صرف شرعی مسئلہ نہیں ہے، صرف سماجی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے، آپ کی بقا کا مسئلہ ہے. اگر یہ اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں ہیں تو پھر کس کے طریقے پہ ہیں؟ اور جس کے طریقے پر بھی ہیں، اگر اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہیں تو اس شادی میں شرکت کرنا، نوالے پیٹ میں اتارنا، گلے ملنا، مبارکباد دینا، کیا اپنے ضمیر سے پوچھئے جائز ہے کیا؟ اپنے ضمیر سے پلیز، میری بات پہ میں آئی انسسٹ آن دس ون. ہم صدیوں سے پنڈتوں کے، علماء کے، مولویوں کے، مفتیوں کے، مرشدوں، سجادوں کی انگلی پکڑ کے آج تک چلے ہیں، اور ان لوگوں نے کہاں پہنچایا آج ہم کو، آپ کو پتہ ہے. ہم ہندوستان کی تاریخ میں بتائیے مجھے، کبھی کیا ہم نے اپنے بزرگوں کی انگلی چھوڑی؟ انہوں نے کہا کہ لال ٹوپی، ہری ٹوپی، پیلی ٹوپی، ہم نے کہا حاضر، ہم نے اختیار کر لیا. انہوں نے کہا کہ فاتحہ، سلام، ہم نے کہا ٹھیک. پھر کسی نے کہا کہ نہیں یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جن شادیوں کی وجہ سے آپ کی بہنیں، بیٹیاں، عائشہ سابرمتی میں جو ڈوب کے مری اس کی طرح خودکشی پہ مجبور ہیں، غیروں سے شادیاں کرنے پہ مجبور ہیں، کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. آج سے ٹھیک 122 سال پہلے کا ایک خط علامہ اقبال کا مولانا انور شاہ کاشمیری کے نام پہ، ہماری کتابیں میں آپ کو بھیجوں گا PDF پہ، اس میں نقل موجود ہے. علامہ اقبال نے انور کاشمیری کو لکھی تھی کہ اگر آپ نے یہ طلاق اور یہ نکاح کے مسائل کو حل نہیں کیے تو ایک بہت جلد وہ دور آئے گا کہ مسلمان عورت مجبور ہو جائے گی مشرک کے ساتھ شادی کرنے میں. آج آ چکا ہے وہ وقت. یہ سوال، ایک ہی سوال ہے آج کا ٹاپک. آج کے پروگرام کے بعد بھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ تبصرے اور مشورے میں ٹاپک کو ہٹا کے دور مت لے کے جائیے، کیونکہ یہ ٹاپک صرف اور صرف آپ کی ذات سے تعلق ہے. ان شادیوں کا مسئلہ کوئی عالم دین طے نہیں کر سکتے، حل نہیں کر سکتے، کوئی لیڈر طے نہیں کرے گا، کوئی انٹلیکچوئل، کوئی امیر طے نہیں کرے گا. یہ تو صرف آپ کریں گے، آپ کا ضمیر کرے گا.
آج علماء سے, مفتیوں سے بعد میں پوچھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس عالم اور اس مفتی سے پوچھیے جس کا پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ یہاں ہے. اپنے ضمیر سے پوچھو کہ یہ شادیاں کیا صحیح ہو رہی ہیں, جو بھی ہو رہا ہے کیا صحیح ہو رہا ہے؟ اگر صحیح ہو رہا ہے تو پھر آپ تو گزار لیں گے زندگی. مسلمانوں کا بگیسٹ پرابلم یہ ہے کہ غیر اپنے پوتے کی زندگی میں کیا ہوگا یہ سوچتا ہے, اس لیے وہ لائف انشورنس خریدتا ہے جا کے کہ مجھے کچھ ہو جائے تو کل میری بیوی کو نوکری ڈھونڈنے نکلنا نہیں پڑنا چاہیے, کل میرے بچوں کو بڑے ہو جانے کے بعد میکینک بننا نہیں ہے. وہ آگے کی سوچتا ہے. مسلمان کو صرف اپنی بیٹی کی شادی ہو جائے اور بس, اس کے بعد کیا ہوگا, کل اس بیٹی کے 2-3 بیٹیاں ہو جائے تو ان کا کیا حشر ہوگا یہ سوچنا نہیں چاہتا ہوں. دس از دا پرابلم. تو میرے دوستو اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ یہ شادیاں جو ہو رہی ہیں صحیح ہو رہی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں صحیح ہے, جو بھی ہے ٹھیک ہے, وہ منجے سانچک صحیح ہے, منگنی جو لڑکی کے باپ کے خرچے پر وصول کر کے کھا رہے ہیں وہ صحیح ہے, اگر صحیح سے سمجھتے تو ٹھیک ہے, کنٹینیو کیجیے آپ. یہ جو جہیز جس کو تمام مسلک کے علماء نے 90% آف دیم, ناٹ 100%, 90% آف دیم, اجماع, بڑا پیارا نام رکھا آپ نے, اجماع فقہ میں بھی ایک بہت پیارا لفظ ہے. اور مسلمان علماء کا اجماع کبھی نہیں ہو سکتا. بہت اچھا کیا. لیکن مسلمان تمام مسلکوں کا اجماع ایک معاملے میں ہے. ہاتھ یہاں باندھنے پہ ہے, میلاد النبی منانے پہ اختلاف ہے, ہر معاملے میں اختلاف ہے, لیکن ایک معاملے میں اجماع ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے نکاح کی سنت کو قائم ہونے نہیں دیں گے سارے مل کے. دیکھ لو آپ, کسی مسلک کا ہو, منگنی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہوتی. ایم آئی رائٹ؟ کوئی مسلک کا آدمی ہو, لڑکی کے باپ سے کھانا لیے بغیر, نکاح کے دن کھانا لیے بغیر شادی نہیں کرتا. کوئی مسلک کے لوگ ہیں, جہیز تو مانگتے ہی نہیں. اس سلسلے میں کئی ملکوں کا سفر ہوا. طارق بھائی, اتنی خوددار قوم, مسلمانوں کی اتنی خوددار قوم تو ساری دنیا میں کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ملا جو بولے گا میں جہیز لیا ہوں. خوددار لوگ جہیز نہیں لیتے. ہم نے بچی والوں سے کہہ دیا تھا جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دے لو آپ, جو بھی خوشی سے دینا ہے. اور پھر جب کہ علماء خود, ہمارے فیس بک پہ جائیے, کون سے علماء, بڑے علماء چور دروازے کھول کے دے رہے ہیں یہ پورے. دوستو مجھے معلوم ہے یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کیا بولیں گے, کیا آپ لوگ یہی بولنے والے ہیں نا کہ ارے بھائی تو علماء کے خلاف ہو رہے تھے, ارے وہ تو مسلکوں کے خلاف ہو رہے تھے. مجھے پتہ ہے آپ 1 گھنٹے کی اسپیچ کو پوری ضائع کر کے اس میں سے ایک جملہ اپنے مطلب کا نکالنے والے ہیں, تو اس لیے میں صحیح بات ایک ہی وقت میں کیوں نہ بول کے جاؤں. میرے دوستو یہ جو مسئلہ ہے خوشی سے دینے کا, بڑے مسلک, آل مسلکس کے علماء کو فیس بک پہ ہم نے نام لے کے ان کی تصویر کے ساتھ, ان کی اسپیچز کے ساتھ پیش کیا ہے. یہ لوگ جہیز کے خلاف اتنی شاندار تقریریں کریں گے کہ پورا یہ مشرکوں کا سسٹم ہے, قائل کر دیں گے آپ کو. فضول خرچی, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ, کہ دیکھو فضول خرچی کی تبذیر مت کرو. تبذیر کے مطلب ایسی ضرورت پیدا کرنا جس کی ضرورت تھی ہی نہیں. نکاح کے دن کا کھانا, کھانا تو ہونا چاہیے نا, مہمان آئے ہیں شادی میں تو کیوں نہیں ہونا چاہیے, مگر پورے عربستان میں جو طریقہ ہے کہ پہلے ودائی کی ڈیٹ فکس کر کے پہلے ولیمہ مرد کھلاتا ہے, پھر ودائی ہوتی ہے. الگ سے ولیمہ کیا ہے یہ, اللہ کے نبی کے طریقے میں اگلے دن ولیمہ ہے, اور ودائی کے دن لڑکی کے باپ کا ناٹ ایون اے سنگل روپی. لیکن ہم سنت والے ہیں نا, ہم سنتوں سے محبت کرتے ہیں نا, اور جو ہمارے باپ دادا جس سنت کو مانتے تھے, ہمارے استاد, ہمارے اکابر, ہمارے امیر جس سنت کو مانتے ہیں, اگر اس سنت پہ آپ نہیں مانتے تو آپ جا کے دوسری مسجد میں نماز پڑھیے, ہماری مسجد میں نہیں پڑھ سکتے آپ. ہماری سنت سے محبت کا یہ عالم ہے. تو ولیمہ اگلے دن کرنے کی سنت ہے تو اگلے دن کریں گے, لیکن اس سنت کی محبت میں نکاح کے دن لڑکی کے باپ سے کھانا لینے کی یہ جو بدعت پیدا کی گئی ہے, یہ کہاں سے لائی تم نے؟ یہ بدعت زیادہ بڑا عذاب ہے, یا اس سنت کو جو اگلے دن کر رہے ہیں اس کو ایک دن ایڈوانس میں کر لینا زیادہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو سوال پہ آتا ہوں میں, جس سوال پہ آپ کو اسٹک رہنا ہے وہ ہے جو شادی اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے. منگنی کس کا ہے؟
کیا حضرت فاطمہ کا، حضرت زینب، کسی صحابی کی کوئی منگنی سنی آپ نے؟ ہمارا نہیں، یہ مہارانی جودھابائی لے کر آئی تھی. یہ نکاح کے دن کا کھانا، اللہ کے نبی کی کسی نکاح، کسی ان کی بیٹی کے نکاح، کسی صحابی کا، خلفائے راشدین، نیور نیور نیور. یہ مشرکوں کا سسٹم تھا، ابو جہل ابو لہب کا سسٹم تھا. اس لیے ابو جہل ابو لہب دونوں بھی اللہ کے نبی کی شادی کی بات چیت کے موقع پہ موجود تھے، حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت میں. اور اس وقت ابو لہب نے ایک جملہ کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اے بھتیجے، چچا ہوتے تھے نا رشتے میں، اے بھتیجے عربوں میں ہمارا نام رسوا مت کرو، استغفر اللہ. حضرت عباس نے ڈانٹا تھا اس کو، کیونکہ عربوں کا سسٹم یہ ہے کہ 5 کھانے 6 کھانے ہوتے تھے، اور تم تو پینی لیس آدمی ہیں. پھر جو اصل تکلیف تھی کہ حضرت خدیجہ دا ریچسٹ وومن، ریچسٹ بزنس وومن، اس کا رشتہ تو ابو لہب کو آنا چاہیے تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. ان کے پاس کیسا گیا وہ تکلیف. پھر اوپر اس کے ساتھ اس زمانے میں 4 دن کھانا کھلانا، 5 دن کھانا کھلانا، 10 اونٹ کاٹے انہوں نے، 15 اونٹ کاٹے، یہ آنر. اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے قائل نہیں تھے. آپ نے فرمایا کہ نکاح ولیمہ پہلے دن کرنا، ترمذی کی حدیث ہے، پہلے دن کرنا حق، دوسرے دن نیکی، تیسرے دن دکھاوا، اور کوئی کھانا نہیں ہے. تو یہ کھانا کہاں سے آیا؟ یہ کھانا لاڈ شیوا اور پاروتی کا ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، بکس ہماری موجود ہیں، آپ کو اگر پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھیے، بولیے، ہم بھیجتے ہیں. یہ لاڈ شیوا اور پاروتی کا ہے. جہیز، دیکھیے میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو جس دھرم کو فالو کرتا ہے اس دھرم کے بڑوں کو فالو کرنا اس کے لیے سعادت مندی ہے. تم کرو. اگر تم ہندو دھرم کے ہے تو ہندو دھرم کی جو بھی ریت رواج ہیں، یو جسٹ فالو اٹ. جہیز کا معاملہ رام چندر جی سیتا کا ایسا تھا کہ نہ صرف سونا چاندی، ہاتھی گھوڑے، بڑے بڑے پراپرٹیز، ان تمام کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں ہریجنوں کو جہیز میں دیا کرتے تھے. اس میں 200 ہریجن دیے جہیز میں، وہ غلام کے طور پر یوز ہوتے تھے. جہیز وہاں سے ہے. آپ کو اب طے کرنا ہے کہ میرے گھر کا نکاح یا میں جس شادی میں اٹینڈ کروں گا جا کے، وہ نکاح کس کے ماڈل پہ ہے تو اٹینڈ کروں گا. یہ طے کر کے اٹھنا ہے آپ کو. اب خدا کے لیے یہ نقطہ مت لائیے کہ نہیں اپنے نہیں جانے سے کیا ہونے والا ہے. لوگ تو ایسا نہیں چاہیں گے. 99% لوگ، سب سے بڑا آبسٹیکل ان کے پاس ایک ہی ہے جو ٹوٹلی انویلڈ ہے، ایکسکیوز. کون سنتا بھائی آج کے دور میں؟ یہ میجر ایکسکیوز. میجورٹی اس ذہن میں اللہ سے بڑا، اللہ سے بھی زیادہ طاقتور مقام لیے ہوئے ہے دماغ میں کہ میجورٹی کا غلام ہے آدمی میجورٹی کا غلام ہے. زبان پہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میجورٹی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ایک عورت بھلے لاکھ قائل ہو جائے اسلام سنت کے مطابق شادی کرنے کے لیے، لیکن جب اس کی بیٹی کا معاملہ آئے گا، اس کے اپنے بیٹے کا معاملہ آئے گا، تو جیٹھانی نے کیا کیا، جیٹھانی نے کیسی شادی کی اپنے گھر والوں کی، ننند نے کیسی کی، بھاوج نے کیسے کی، وہاں کمپٹیشن، وہاں جو گھر کی پالیٹکس ہے، اس گھر کی پالیٹکس میں مرد کچھ نہیں کر سکتا. اور کرے گا بھی کیسے دوستو؟ اگر فرض کرے جا کے ایک اچھی تقریر سے متاثر ہو کر گھر میں جا کے، اب جسٹ امیجن کیجئے، گھر میں جا کے بیگم کو آپ نے کہا کہ جی بیگم، میں نے سن لیا آج کی تقریر بہت اچھی تھی، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے اپنے بیٹے کی شادی کچھ بھی ہو جائے سادگی سے کریں گے، جہیز نہیں لیں گے، کھانا نہیں، لڑکی والوں سے کھانا نہیں، کچھ نہیں لیں گے. وہ اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہے، اچھا میرے ابا جان سے وصول کرے، خود اسلام یاد نہیں آیا، اب یاد آ رہا. یہ وجہ ہے کہ یہ سسٹم نہیں رک سکتا. وہ مرد جس نے اپنی شادی اللہ کے نبی کے طریقے پہ کی، اگر اس مرد کی کل 4 بیٹیاں بھی ہو جائیں گی تو اس کی بیوی اپنی بیٹیوں کی شادی خود اسی اسپرٹ سے کرے گی جیسے اس کی شادی ہوئی تھی.
وہ بھی بغیر ڈاوری کے کرے گی, شوہر کا سپورٹ کرے گی. لیکن جس آدمی نے اپنے سسرے سے 200 آدمی 500 آدمی کا کھانا وصول کیا ہے اور خوشی سے کیا ہے, میں نے کہا نا خوددار لوگ ہیں ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں, بالکل خوشی سے وصول کیا ہے. لیکن ہر عورت کو آپ پوچھیے, جا کے اپنی نانی سے پوچھیے, اپنی دادی سے پوچھیے کیا کیا پرابلم. آپ یقین مانیے دوستوں, میں کالجز پہ جاتا ہوں, کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو ہماری تقریر کا وقت کم کر کے ہم آڈینس خاص طور پر لڑکیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بیٹا آؤ یہاں پر ایک ٹاپک پہ بات کرو کہ تمہارے ابا کو تمہاری بہنوں کی یا تمہاری شادی میں کیا کیا روتی ہیں. ہمارے فیس بک پہ دیکھیے, ان کی تصویریں ہیں پوری, اسٹیج پہ کھڑے رہ کے روتی ہیں وہ لوگ. عورت کو یاد ہے کہ ان کے والدین کو کن کن مصیبتوں سے گزرنا پڑا. اب اس کا بیٹا جوان ہونے کے بعد اب اگر ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ اسلام پہ شادی کریں گے تو ایسے ہی مان لے گی, اب لے گی بدلہ. اب بیٹیاں اگر ہو جائیں گی تو اب لے گی بدلہ. آپ نے اس وقت کے اگر 1 لاکھ روپیہ خرچہ کروائے تھے, آج وہ آپ سے 10 لاکھ روپیہ خرچہ کروائے گی. کل کے لیے تیار رہیے آپ. جو لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی میں 5-5, 10-10 لاکھ, 20-25 لاکھ خرچ کر کے شان دکھا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, یہ لوگ اپنی بچیوں کی, اپنی نواسیوں, اپنی پوتیوں کی قبریں کھود رہے ہیں. کل اگر ان کے شوہر, ان کے باپ کمانے والے نہیں رہے تو یہ بچیاں کہاں جائیں گی؟ یہ بچیاں لیونگ ان ریلیشن شپ میں جائیں گی. کل کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم. اور اس کا سب سے بڑی بربادی دوستو, آج آپ جن دعوتوں میں جا کے کھا رہے ہیں, آج جو رخا واپس نہیں کر سکتے, آپ کیا نقصان کر رہے ہیں. آپ نوجوان بوائز کی جو نسل ہے پوری کی پوری بے بسی سے دیکھ رہی ہے کہ والد صاحب گھر بیچ کے سود پہ پیسہ لا کے بہنوں کی شادی کر رہے, بے بس دیکھ رہا ہے بیچارہ. وہی 10 لاکھ, وہی 15 لاکھ اگر اس کو مل جائیں وہ بزنس کر سکتا تھا. اب وہ نہیں ہے, وہ گانجا بیچ رہا ہے, وہ ڈرگس بیچ رہا ہے, وہ پاکٹ مار رہا ہے, وہ آٹو چلا رہا ہے, رکشہ چلا رہا ہے. سگنل پہ سگنل گرین ریڈ ہو, تو یہاں کی تو بات نہیں کر رہا ہوں میں, حیدرآباد کی, اگر سگنل ریڈ ہو تو جو برقعے والوں اور داڑھی والوں کی فقیروں کی فوج گاڑیوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے. پورے مسلمان کسی روڈ پہ جائیے, ہاتھ بتائیے, 4 آٹو لکھتے ہیں, چاروں مسلمان. کہیں سٹی میں چلے جائیے, پان سیب والے, موز والے, ترکاری والے, ٹھیلے والے, پورے مسلمان. پولیس کمشنر کا بیان ہے, اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ وی آر وریڈ اباؤٹ 2 ایشوز امنگ دا مسلمس, پراسٹیٹیوشن اینڈ گانجا. ہی از ناٹ رانگ, وہ صحیح بول رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, ہر سٹی میں یہ عالم ہے. آج کی شادیوں میں جو لوگ انویٹیشن کارڈ ایکسیپٹ کر کے جا رہے ہیں وہ لوگ ہیں ذمہ دار اس کے. جو شادیاں کر رہے ہیں, جہیز لے رہے ہیں, جہیز دے رہے ہیں, ان کی بات بعد میں کریں گے اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. رکشے والے کو بھی معلوم ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب ہماری تحریک کے بانیوں میں کہہ سکتے ہیں آپ. میرا تو سعودی عرب کا زمانہ تھا, وہ میں سعودی عرب میں کئی سال رہا ہوں, تو مجاہد الاسلام قاسمی صاحب بہت آتے تھے, اسرار احمد صاحب, مولانا مجاہد الاسلام, یہ 2 لوگ بہت آتے تھے. تو ان لوگوں کو لے کے مکہ جانا, مدینہ جانا, یہ بہت ہماری خوش قسمتی تھی. تو مجاہد الاسلام قاسمی صاحب اس ٹاپک پہ ایک جملہ ہمیشہ بولتے تھے, ایک لفظ ان کا ہے, میرا نہیں ہے, کمینے. اصل کمینے وہ ہیں جو خوشی سے دیتے ہیں اور خوشی سے لیتے ہیں. یہ جہیز کیا 1-2 لاکھ کا کھانا سب سے بڑا کلنگ ہے. اور خوشی سے, ریئل خوشی سے دینے والوں کا پرسنٹیج سوسائٹی میں 5-10% ہے بس. جن کے پاس باپ دادا کی چھوڑی ہوئی دولت ہے, یا جو NRIs ہیں, یا جن کے پاس حرام کی دولت کے انبار ہیں, وہ 5-10% ہوتے ہیں. آپ اپنے خاندان میں حساب لگائیے کہ کون 1 کروڑ کی شادی کر سکتا ہے یا 50 لاکھ کی شادی کون کر سکتا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ 5-10% ہیں. باقی یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ مرد ہیں جن کی بیویاں وہ ماڈل کو اپناتی ہیں. اللہ کے نبی کا ماڈل نہیں چاہیے, رام چندر جی کا چاہیے, ان کو مہارانی جودھا بائی کا چاہیے, اللہ کے نبی کا نہیں چاہیے. اب مرد احتجاج نہیں کر سکتا, مرد کو جھکنا پڑے گا کیونکہ مرد لے چکا ہے. اگر تم کل نہیں لیتے یا منیمم لیول پر اتنا کرتے کہ آج یہ رخا واپس کرو. میں اپنے بس آخری 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ صرف اور صرف اس ٹاپک پہ بات کریں گے. آپ آ کے یہاں ٹاپک کو دوسری جگہ لے کے نہیں جائیں گے. میرے دوستو, علماء حق کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ہمارے یوٹیوب پہ ہیں. ایسی شادیوں میں شرکت کرنا اس مشرکانہ نظام کو مضبوط کرنا ہے.
جب آپ کی منگنی، جب آپ کا شادی، جب آپ کا کھانا، سب کچھ ان کے طریقے پہ ہے، تو اب وہ لوگ گھر واپسی کے لیے کہتے ہیں تو برا کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کی بیٹی فاطمہ کی طرح ودا نہیں ہو سکتی لیکن سیتا کی طرح ہوگی، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم بھی تو ہمارے دھرم میں آ جاؤ، تو کیا برا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ آپ کہتے ہیں جی ہمارے پرسنل لا میں انٹرفیئرنس نہیں کرنا، ہمارے اسلامک پرسنل لا میں انٹرفیئرنس نہیں کرنا، تو پھر آپ یہ جو نکاح اللہ کے نبی کا ہے آپ وہ نہیں کر کے آپ خود ہمارے دیوی دیوتاؤں کا کرنا چاہ رہے، آپ پرسنل لا، اسلامک لا سب کو جیب موڑ کے جیب میں رکھنا چاہ رہے، تو وہ لوگ غلط کہاں کر رہے ہیں؟ مطلب آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ پرسنل لا میں تم کچھ نہیں بولو گے، ہم چاہے تو پرسنل لا کو جیسا چاہے یوز کریں، آپ یہ چاہتے ہیں، یہ لبرٹی چاہتے ہیں آپ، ہم چاہیں تو وائلیٹ کریں، تم نہیں کرنا، آپ یہ چاہتے ہیں۔ دوستو یہ عذاب اللہ کا عذاب، آپ کو کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹی بات کرنا نہیں چاہتی، آپ سے تفصیل پولیٹکس میں جانے کا وقت نہیں ہے، آپ کو کوئی منہ لگانا ہی نہیں چاہتا، ٹکٹ لو جیت کے آؤ، لیکن آپ کو مائنورٹی سیل کے اندر ہی رہنا ہے، نیشنل لیڈر نہیں بنائیں گے آپ کو۔ آپ اردو اکیڈمی لے لو، حج اوقاف کے ڈپارٹمنٹس لے لو، مائنورٹی فائنانس لے لو، کارپوریشنز کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے آپ کی ویلیو کیا ہے دوستو؟ انہیں کہتا ہے پنکچر والے۔ سر سید احمد خان کی ایک بات یاد آ رہی، بند کرو، سر سید احمد خان کی ایک کتاب ہے ابن الوقت، وہ ناول ہے، اس ہاں سوری ڈپٹی نذیر احمد کی ایک ناول ہے ابن الوقت، اس میں سر سید کے وہ ہم اثر بھی تھے اور بڑے لمبے افسانے ہیں، تو سر سید نے ایک جملہ کہا تھا، میں وہ بھی کہہ دوں گا آپ کو۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ابن الوقت میں لکھا کہ تم انفرادی طور پر چاہے امارت حاصل کر لو، یعنی امیر بن جاؤ، کروڑ 2 کروڑ آج کل بہت نارمل ہے، یا تم بڑے صنعت کار بن جاؤ، لیکن اگر تمہارا تعلق اگر ایک رذیل قوم سے ہے تو تمہاری امارت تمہاری شناخت کو بدل نہیں سکتی، یعنی کہ آپ کی میجورٹی کیا ہے، آپ کی آئیڈینٹی اس سے ہے۔ حالانکہ میں PhD ہوں، محترمہ کہکشاں صاحبہ ڈین آف لا فیکلٹی ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ آپ میں سے کتنے ہوں گے ڈاکٹر ہوں گے، انجینئرس ہوں گے، بہت سارے ہیں، آپ اور ہم سارے ذی عزت لوگ ہیں، لیکن ہم ہیں کتنے؟ ہم 5-10% نہیں ہیں۔ 90% آپ کی قوم چوروں کی قوم ہے، جیلوں میں کلکتہ میں مسلم پریزنرز کا پرسنٹیج 34 ہے، مہاراشٹرا میں 34 ہے، حیدرآباد میں تقریباً 28 ہے، جبکہ آپ کی پاپولیشن کیا ہے؟ دوستو آپ لوگوں کی دلچسپی کے آپ کے چہرے دیکھنے کے بعد ایک بہت ہی تکلیف ہوگی آپ کو سن کے بعد، MJ اکبر کا آپ نے نام سنا ہے؟ MJ اکبر جب تک کہ انڈیا ٹوڈے میں تھا ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا، اس نے ایک سروے کیا تھا کہ یہ بار گرلز جتنے بھی ہیں، بعد میں کانگریس نے بینڈ بھی کر دیا اس کو، بار گرلز صرف بامبے سٹی میں تقریباً 2 لاکھ بامبے گرلز کے لائسنس تھے۔ اس نے سروے کر کے بتایا کہ 1 لاکھ بار گرلز مسلم ہیں، اور یہ جملہ اسی کا ہے، ہاؤ کم اے کمیونٹی ہو کانسٹیٹیوٹس اونلی 15% آف دا پاپولیشن کین افورڈ ٹو گیو 50% پروسٹیٹیوٹس؟ کیسے ہو گئے یہ؟ رکشے والے آپ کے، ٹھیلے والے آپ کے پورے، کیوں؟ سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اس وقت 1870s کی بات ہے، جو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ لوگ، اس لیے سر سید کو مشرک، کافر، فتویٰ کیا کیا جو گلے تھے، آج بھی وہی سچویشن ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر عہد کے تقاضے ہیں، اس ایجوکیشن سسٹم کو قبول نہیں کرو گے تو ایک دور آئے گا جب تم کو چپراسی کی نوکری اپلائی کرنے کا بھی رائٹ سے محروم کر دیا جائے گا۔ وہ ہو کر رہا۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی دوستو، آپ کی دلچسپی سے، انتہائی دلچسپی سے دیکھنے والی صورتیں میرے کو یہ میں بھول جا رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں 2-3 منٹ میں ختم کر دوں گا، لیکن اب ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ جہیز پہ بولنا بند کر دیجئے۔
آپ سے اچھا پان کی دکان والا بولتا جہیز کے خلاف. بس کر دیجیے, آپ کی انٹلیکچوئلٹی, آپ کی عقل مندی, دانشوری کو یہاں اسٹاپ کیجیے. جہیز پہ مت, آپ جہیز پہ مت بولیے. فضول خرچی جو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بتایا تھا نا میں, کہ یہ منگنی, یہ ولیمے کا کھانا اگلے دن کر کے, یہ وہ ضرورتیں ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی. ایسا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں یہ لوگ. ان فضول خرچیوں پہ مت بولیے. آپ صرف یہ بولیے کہ جن دعوتوں کی وجہ سے اتنا بڑا فساد ہوا کہ یہ امت آج ہریجنوں سے بدتر ہو گئی, بیس میں اس کی روٹ میں, اس کی جڑ میں یہ شادیاں ہیں. ان شادیوں کو آپ نہیں روک سکتے. آپ ہندوستان کے بتوں کو توڑ دے سکتے, آپ شراب ختم کر سکتے ہیں ہندوستان سے, لیکن ہماری عورتوں کے, ہمارے مردوں کے دماغوں میں وہ کھانے کی ہوس, وہ مٹن اور اس کی ہوس, وہ جہیز کی ہوس. ہماری بڈھیاں 60-80 سال کی بڈھیاں ہیں گھروں میں مرنے والی ہیں, لیکن پھر بھی ان کو ہماری آنے والی بہو, میرے پوتے کی بھی دلہن کو کم از کم 15 تولے سونا لے کر آنا بول کے ضد کرتی, وہ شادیاں اٹکا دیتی. یہ ہوس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ان کا دعوت نامہ یہ کہہ کے واپس کیا جائے. یہ ہوم ورک آپ کا ہے دوست. علماء کریں گے, جماعت کریں گی, جماعت اسلامی کریں گی, تبلیغ, یہ نہیں کریں گے دوستو. کیسے کریں گے؟ پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر, اس کو ووٹ چاہیے. انہیں یہ اگر کیمپین لے کے گیا تو اس کو ووٹ کون دے گا؟ مرشدوں کو ہر سال مرید لا کے لفافے دیتا ہے حج کے, عمرے کے. اب اگر انہیں بولا گیا کہ نہیں تیری بیٹی کی شادی میں میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے میں نہیں آ سکتا, تو انہیں اگلے سال لفافہ لا کے دیتا. 90% مدرسے پورے چل رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو 50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ اپنے گھروں کی شادی میں خرچہ کر کے 5 لاکھ 10 لاکھ مدرسے کو دیتے ہیں. اور جب ان کے گھر کی شادی ہوتی ہے, اگر آپ مولانا ہیں, آپ فوری اگر نہیں گئے اس شادی میں, تو آئندہ سال چندہ دیتے ہو نا آپ کو. یہ لوگ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا, نہیں, یا ایھا الذین آمنوا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیکھو, نیکی کے کام میں کوآرڈینیٹ کرو, کوآپریٹ کرو, سپورٹ کرو, لیکن برائی کے کام میں تم سپورٹ ہرگز نہیں کرو. چاہے تمہارے رشتہ دار کٹ جائیں, رشتہ داریاں کٹ جائیں, بہن کی بیٹی ہے, بھائی کی بیٹی ہے, چاہے کوئی بھی ہو جائے, تمہاری رشتہ داریاں کاٹے بغیر اگر آپ سمجھتے ہیں اسلام قائم ہوگا تو کبھی نہیں ہوگا. جب تک سعد بن ابی وقاص کی جیسی مائیں جو یہ کہیں گی کہ بیٹے یا تو محمد کا ساتھ دے یا تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی, لیکن محمد کے لیے ماں سے چھوڑنا پڑے گا. سعد بن مصعب بن عمیر, باپ نے کہا کہ یہ جو تم عالی شان شہزادے کا لباس پہنے ہو نا, یہ ہم نے دیا تھا تم کو, اگر محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تو ہمارا لباس اتارو. اسی وقت پھینکا اور وہ ایک چادر لے کے چلے گئے. اور جب شہید بھی ہوئے تو چادر کی سائز یہ تھی کہ سر پہ ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھلتے تھے, اور پاؤں کو ڈھانکتے تھے تو سر کھلتا تھا. جب جا کے اسلام آپ کو یہ ملا ہے. دوستو, یہ دعوت نامہ آپ اگر یہ کہہ کے واپس نہیں کر سکتے, لیکن ادب سے, احترام سے یہ کہنا ہے معافی چاہتے ہیں, یہ شادی میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے, میں نہیں آ سکتی, یا میں نہیں آ سکتا, سوری. ایک ننگے پاؤں ایک ذرا سا ذرہ بھی چبھ جائے تو آدمی چلاتا ہے, لیکن جب ایک چیز یہاں چبھے گی, کتنا چلائے گا وہ؟ بہت چلائے گا. مولانا مودودی کہتے ہیں مائکرو اسکوپ لے کے دامن میں آپ کے دھبے ڈھونڈنا شروع کرے گا. اچھا, انہوں داڑھی تو نہیں ہے, ہم کو سننا سکھا رہے. طارق صاحب بیٹے کی شادی کیسی ہے بھول گئے تھے؟ اچھا, آپ کی بہن کی شادی کیسا ہوئی کہ یاد نہیں ہے ہمارے کو. یہ کیا ہیں؟ ان کا ضمیر چلا رہا, آپ چپ رہیے. آپ ایک سوال ہی بولیے ان کو, بھائی ایمان لانے کے بعد صحابہ شراب پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے؟ جی, شراب پیتے تھے, حرام نہیں ہوئی تھی. لیکن جب حرام ہونے کا حکم آ گیا, منادی نے خالی گلی میں جاتے جاتے پکار دیا کہ آج سے شراب حرام ہو گئی ہے. جس ادا سے توبہ کی, اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی, وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کو نہ صرف رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا, بلکہ صرف گناہ معاف نہیں ہوئے, سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. سبحان اللہ.
سابقہ میں شراب کے ہر گھونٹ پر نیکی. اللہ کے کرم کا اندازہ لگائیے. مگر کیوں؟ توبہ کی وہ ادا تھی. یہ نہیں پوچھا کہ ارے وہ کون ہے, پتہ نہیں کون بول کے گئے, ارے پہلے جب تک کہ اپنی کان سے نہیں سنے کیسا کرتے. نہیں, اللہ کے نبی سے ہم خود سنیں گے, چلو پہلے بیٹھ کے. نہیں, جس نے آواز سن لی پہلے اس نے حلق میں انگلی ڈال کے نکالنا شروع کیا. تصدیق کرنے کا, صحیح ہے غلط ہے معلوم کرنے کا انتظار نہیں کیا. امیڈیٹ نبی کا حکم آ جانے کے بعد اب شام نے یہ شراب کی بوتل تھی, لے آ کے پھینکے باہر, گھڑے پھوڑ دیے جا کے. اس ادا کی وجہ سے اللہ نے ان کی سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلا. آپ کو جب لوگ کہیں گے بھول گئے اپنے بیٹے کی شادی, آپ ان سے اتنا کہو بھائی اللہ وہ رحیم و کریم ہے جس نے اپنے صحابہ کی نہ صرف شراب کو معاف کیا بلکہ سابقہ شراب کو بھی نیکیوں میں بدلا, توبہ قبول کی. مجھے بھی کل تک معلوم نہیں تھا, میں بھی لا علم تھا. میں ایسی کئی شادیاں اٹینڈ کرا, میری شادی میں جہیز تھا, میرے بیٹے کی شادی میں جہیز تھا, مجھے معلوم نہیں تھا. لیکن اللہ نے صحابہ کو معاف کیا. میں اسی واسطے سے, اسی وسیلے سے, وسیلہ مانگنا ہے تو یہاں مانگو وسیلہ, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں, آپ بھی مانگ لیجیے. اس کو جائز مت کیجیے. میں جو کیا تھا وہ جائز نہیں تھا, مگر مجھ سے غلطی ہو گئی, سمپل. اب ایک سوال اٹھتا ہے, کیا آپ کے نہیں جانے سے شادی رکے گی؟ وہ نہیں, شادی نہیں رکے گی. مگر بالخصوص میری بہنیں, آپ اگر ایک جملہ بولیں گی کہ یہ میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے, میں نہیں آ سکتی, آپ کا ایک جملہ کم سے کم 25 گھروں میں جائے گا. انہوں جا کے 25 گھروں میں بولیں گے, اے دیکھے آج کنیز کیا بولی, دیکھے آج آپ کیا بولی, یہ ایسا بولی. 25 میں سے 24 لوگ آپ کو بہت برا بھلا کہیں گے. ایک گھر جس کی لڑکی بھاگ گئی غیر کے ساتھ, جس کی بیٹی خودکشی کر لی, یا جس کی بیٹی جہیز کی وجہ سے واپس آ گئی, وہ بولے گی کہ کنیز صحیح بول رہی ہے. آپ کو ایک ہی تو چاہیے نا, میجورٹی ساتھ نہیں دے گی. نیور نیور نیور. قرآن اسی لیے تو بار بار کہتا ہے اکثرہم منافقون, اکثرہم کافرون, اکثرہم لا یشکرون. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو میجورٹی منافقوں کی ہوگی, اکثرہم لا یشکرون, دیکھو میجورٹی ناشکروں کی ہوں گی, دیکھو اکثرہم کافرون, دیکھو میجورٹی انکار کرنے والوں کی ہوں گی. آپ کا میجورٹی ساتھ نہیں دیں گی, آپ اس کا انتظار مت کیجئے کہ سب کریں گے تو میں کروں گا. آپ ساری زندگی نہیں کریں گے, لیکن آپ تنہا ہیں. ایک اللہ کے نبی مکہ میں 11 سال کی مصیبتیں, ہجرت کا حکم ہوا تو 70, 13 سال میں 70. ارے یہ کوئی ریشو ہے, یعنی کہ پروفٹ ہیں اور ایوریج ایک سال میں صرف 5 آدمی مانتے ہیں, سال میں صرف 70, 13 سال میں 70. یس, یہ ریشو ہوتا ہے اہل حق کا. پھر مدینہ جاتے ہیں, جنگ بدر کا موقع آیا, 313, آلموسٹ 15-16 ایئرس کمپلیٹ ہو رہے. 16 ایئرس میں صرف 313 اونلی. تبوک تک معاملہ آگے بڑھتا ہے, 10,000. حجۃ الوداع آخری حج میں 1,25,000. پھر خلافت راشدہ کے ختم ہونے تک کے 1/3 آف دا ورلڈ از انڈر اسلام. میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے 60+ بھائیوں, ریٹائرڈ بھائیوں, آپ کو اٹھنا ہے, بہنوں آپ کو اٹھنا ہے. 60+ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خاندان کے لیے قربانیاں دی ہیں, گھر بنائے ہیں, سب کچھ دیا ہے. اب بیٹا بہو آپ کو جو کک آؤٹ کر رہے ہیں اختیارات سے, آپ خالی جو ہے دعوت میں جا کے بیٹھ کے آ رہے ہیں. نہیں, آپ ایسی شادی کا بائیکاٹ کیجئے. خاندان کا بڑا جب کہہ رہا ہے, ناراض ہو رہا ہے, آپ کی بات نہیں مانی, تو آپ اس شادی کا بائیکاٹ کر کے دیکھیے, آگے آنے والی شادیوں میں اس کا ایفیکٹ پڑے گا. لیکن اگر آپ ایسی شادی میں جا کے بیٹھتے ہیں انڈورسمنٹ, تو میں آخری ایک حدیث سنا کے پھر سوالات میں بات کریں گے. یہ دوستو کئی بار سن چکے ہیں, ویسے 2 حدیثیں ضرور سنانا چاہوں گا میں. آج ایک قوم کی یہ ذلت کی وجہ کیا ہے, یہ حدیث بالخصوص اگر تبلیغی جماعت کے پروگراموں میں آپ گئے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ بولی جاتی ہے حدیث یہ, کہ اللہ نے کسی بستی پہ عذاب نازل کرنے کا حکم دیا,
فرشتوں نے کہا وہاں تو ایک ایسا شخص ہے جو پلک جھپکنے کی دیر میں بھی کوئی نافرمانی نہیں کیا اس نے. اللہ نے کہا پہلے اس پہ عذاب الٹو, پہلے اس کو پنش کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ سنیے, جب ہمارے احکامات ٹوٹتے تھے تو اس کو غصہ نہیں آتا تھا. دوستو آج مسلمان کا غصہ ہی سب سے زیادہ مشہور ہے. ذرا سی بات ہو جائے, اپنے ہی قوم کا, اپنے ہی کلمہ کو بھائی کی وہ ٹانگ توڑ دے گا, سر توڑے گا, سب کچھ کر دے سکتا ہے, ایک گائے کو ٹچ نہیں کر سکتا. کر کے دیکھو, ہمت ہے تو ذرا کر کے بتاؤ. قرآن کا 7 ٹائمز, قرآن میں 7 ٹائمز ذکر ہے گائے. کبھی ہمارے علماء نے, کبھی ہمارے لوگوں نے, انٹلیکچوئل نے یہ نہیں سوچا یہ گائے کا کیا ذکر ہے قرآن میں, کیا ضرورت تھی. کیا صرف اس لیے کہ بنی اسرائیل گائے کو پوچھتے تھے لہٰذا وہ تو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا, لیکن تم تو ہمارے بہت ہی محبوب ہو نا, تم کو کچھ نہیں کریں گے. کیا صرف ایسا قصے سننا چاہتا ہے قرآن؟ غور نہیں کرے. آج اس کا عذاب یہ ہے کہ تم نے غور نہیں کیا قرآن میں 7 مرتبہ گائے کا ذکر کیوں آیا تھا, اب اس کی سزا بھگتو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی ہم قوم کے لیے تو آپ بہت غصے ہیں. بہن کا حق مارنا ہے وراثت میں سے, یوں آپ تو دیکھتے ہوں گے ایسے قصے. بھائی کا حق مارنا ہے, سڑک پہ اگر ذرا سی آپ کی گاڑی لگ جائے, کوئی گاڑی لا کے لگا دے غصہ. لیکن جب اللہ کے احکامات ٹوٹتے تھے تو غصہ نہیں آتا تھا چہرے. ہاں پورا جملہ یہ ہے کہ جب ہمارے احکامات ٹوٹتے تھے تو اس کے چہرے پہ غضب کی لالی نہیں آتی تھی, غصہ نہیں آتا تھا. یہ جو دعوت نامہ آ رہا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو نکاح کے دن کا کھانا ہے, یا دہلی میں اوسطاً ایک اوسط رکشہ والا اگر کرنا چاہے تو کتنا لگتا ہے طارق بھائی؟ 10 لاکھ تو جاتے ہیں. اگر آپ میرٹھ چلے گئے, بنارس وغیرہ چلے گئے تو وہاں کا معیار تھوڑا کم ہے, لیکن کمانے والے کو اتنی ہی مشکلات ہیں جتنی یہاں پر. آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا کہ یہ طریقہ میرے نبی کا نہیں ہے, یہ لارڈ شیوا پاروتی کا ہے, اس کی وجہ سے لڑکی کا بھائی بے روزگار ہو جائے گا, آٹو چلائے گا. لیکن ایک بات اور بھی بتا دوں, یہ جو بھائی پہ ہمدردی ہے, مجھے بہت ہمدردی ہے بھائی سے, لیکن جب یہ بھائی کی شادی کا وقت آتا ہے کل, یہ جا کے کسی دوسرے گھر میں وہی ڈاکہ مارتا جو ایک بھونئی اس کے گھر پہ مار کے جا چکا ہے. یہ وشیس سائیکل ہے. تو آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ 90% شادیاں وہ ہیں جس میں لڑکی کے والدین کو لون پہ پیسہ لانا پڑ رہا ہے, سود پہ پیسہ لانا پڑ رہا ہے, گھر بیچنا پڑ رہا ہے, اور جن کے باپ اور بھائی نہیں ہیں وہ بچیاں لیو ان ریلیشن شپ میں جا رہی ہیں, مشرکوں کے بچے پیدا کر رہی ہیں. کتنے پرابلم رہے. ایسی شادی کا رخہ دیکھ کر آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ اس کا عذاب بھگتو کہ اب نیچ قوم میں تم پہ غصہ کریں گی اور تم ڈر کے, ایک معمولی کانسٹیبل سے بھی ڈر کے بات کرو, یہ سزا ہے تمہاری. ایک حدیث یہ تھی, آپ کو اگر غصہ نہیں آ رہا دیکھ کے کیا ہو رہا, آپ کے خاندان میں ایسی شادیاں ہو رہی ہیں, آپ بول نہیں سکتے میں بائیک آؤٹ کروں گا اس کا, میں نہیں آؤں گا, زبان ہی نہیں ہے آپ کو. ایک حدیث یہ ہے. دوسری حدیث جو سو کل قیامت میں جو منظر ہوگا, نامہ اعمال اپنا لے کے ہر شخص پریشان تھرا رہا ہوگا, یا امتی کی آواز آئے گی. کون دیں گے یہ آواز؟ جزاک اللہ. جب اللہ کے نبی شافع محشر آواز دیں گے, یا امتی آؤ, پوری امت دوڑے گی اور فرشتے بیچ میں ایک پارٹیشن کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ, آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں گے. کون شفاعت کرے گا پھر اس وقت؟ کل کیا بولیں گے آپ جس منگنی کی شادی میں جا کر کھانا کھائے تھے, کیا کہیں گے وہاں پر؟ یا رسول اللہ میری سوری, وہ بہن کی وجہ سے جانا پڑا. کیا یہ ایکسکیوز قبول ہوگا؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ یہ خفا دونوں جہاں, کیا ہے وہ شعر ہے نا, میرے لیے ہے. آپ اگر وہاں اللہ کے نبی کی کل شفاعت مانگنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ یہ بولیے کہ یا رسول اللہ آپ کی سنت کے لیے میرے رشتہ داروں نے رشتہ داری کاٹی میری, میں نہیں ڈرا, آپ کی شفاعت ہوگی. نہیں یا رسول اللہ آپ صحیح بول رہے تھے لیکن میں کیا کر سکتا تھا, میجورٹی وہی کر رہی تھی, آپ کیا شفاعت کریں گے؟ میرے دوستو, آخرت کا تصور کیا ہے ذرا سوچئے. آپ تصور, امیجینیشن, ذرا ایک لمحے کے لیے آپ اپنے تصور میں لال قلعہ آ گیا, آیا کچھ
सेब आया, मौज आया ना, आखिरत क्या आया जी, आखिरत क्या तस्वीर है, कुछ भी नहीं है। ऐसा एक मेला है, एक बहुत हुजूम है, एक फसाद के जैसा है, या पुलिस स्टेशन की तरह। आखिरत का तस्वुर ही नहीं है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व अबीही, वो दिन फरार हासिल करेगा बेटा, सबसे पहले बेटा, भाई, मेरे से ताल्लुक़ नहीं है इनका। बेटी बोलेगी मेरी शादी के लिए अगर खाने खिलाए 500,000 आदमी के, इनका प्रॉब्लम था वो, क्योंकि इनको सारी दुनिया के खाने खाए थे, इनको रिटर्न करना था ना, मैं नहीं बोली थी। उस दिन औलाद जो कल सेल्फिश होने वाली है, आज अपनी उन औलाद से, वो रिश्तेदारों से आज सेल्फिश हो जाइए। अगर आप अक्लमंद हैं और अगर बेवकूफ़ हैं तो आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया वो शख्स जिसने दूसरे की खातिर अपनी आखिरत को हलाक कर लिया। आप जिन चीचा, मामू, ताया, भांजे, भतीजे सर्कल की वजह से दावतें कबूल करके उनकी दावतों में शिरकत करके अल्लाह के नबी के तरीक़े का अपमान कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, कल अल्लाह के नबी शिफात को नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों, सिर्फ़ एक टॉपिक है आज का, ऐसी शादी में जाना क्या आपका ज़मीर इजाज़त देता है, क्या शरीयत इजाज़त देती है, क्या मोरालिटी इजाज़त देती है? सिर्फ़ इस पर गुफ्तगू कीजिए, अपनी ज़ाती बात कीजिए कि आपका फ़ैसला क्या है, उलमा क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। इस पे इंशाल्लाह मैं आते रहूँगा, बार बार आते रहूँगा। 60+ लोगों के लिए भी मैं बार बार आऊँगा। बहुत तारक भाई एसेट हैं कौम का ये लोग, मुझे 2 घंटे दीजिए इनके साथ बैठने, अभी 2 दिन है मेरे पास। ये हमारे कौम में इनके सलाहियतों को, इनके PR को, इनके एक्सपीरियंस को, इनके रिसोर्सेज को यूज़ करने का कोई मंसूबा नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे मशवरे तबसरे बकवास इतराज़ात ये कर रहे हैं। लेकिन इनको होमवर्क दिया जा सकता है। 2 दिन है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मिल के बैठिए, हम सारी बातें बाद में भी कर सकते हैं। आज आप ये फ़ैसला देकर जाइए, आज के बाद से क्या आप ऐसी शादियों में जाने के लिए तैयार हैं, जाना चाहते हैं? कोई साहब ये बोलेंगे आके कि देखिए मेरी शादी ऐसी हुई थी, कोई साहब कहते हैं कि नहीं मैं तो पसंद ही नहीं करता। ये टॉपिक से हटिए मत, आपकी शादी कैसा हुई उससे ताल्लुक़ नहीं है हमारा। आप बेटे की शादी कैसा करें वो प्लीज़ खुदा के लिए यहाँ बयान मत कीजिए। ये बोलिए ऐसी शादी में जाना, खाना, मुबारकबाद देना, गले मिलना, क्या ये अल्लाह के दीन से बगावत है या नहीं? जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अलीम फालकी साहब। आपके ख़िताब का जो आखिरी हिस्सा था उसके सिलसिले में मुझे एक शेर याद आ रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि देखो अल्लाह से किस कदर डर रहा हूँ मैं, मेरा अपना भाई फाकों से है और 5वीं बार हज कर रहा हूँ मैं। जो हालात आज रोनुमा हैं पूरी इस उम्मत पर, वो वजह यही है। आप कह रहे थे कि लोग मिल के नहीं बैठते, तो उस मौजूद से भी एक शेर है जो अल्लामा इकबाल साहब ने अपने उसमें कहा है कि एक ही सफ़ खड़े हो गए महमूद अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।